السلام علیکم جی. آج ایک بیان بڑا عجیب و غریب سا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کیا ہے. ویسے اس طرح کے بڑے بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ اس لیے بھی زیادہ توجہ نہیں کرتے کہ کیونکہ ان کی سورس کا نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ سورس کریڈیبل ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے. ملا عمر مجاہد کے صاحبزادے ملا یعقوب مجاہد جو ہیں، ان کا یہ بیان ہے جو اس وقت امارت اسلامیہ افغانستان کی عبوری حکومت کے عبوری وزیر دفاع ہیں. اور عبوری حکومت کے عبوری وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ آپ کو اور مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کو اور افواج پاکستان کو، کہ آپ کی افغانوں کو پاکستان سے نکالنے کی یہ جو پالیسی ہے اس کے نتائج ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوگا. میں اس میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کون صاحب ہیں؟ یہ وہی ہیں جو کراچی کے ایک مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، اور مدارس کو نارملی جو ہے وہ آپ اور ہم جو ہیں وہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور چندہ دیتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ تو یہ نہیں رہے، ان کی تو والد صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہے. وہ بڑی مشہور و معروف ان کی اپنی روایت ہے، جو یہ جتنے بھی افغانی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ملا عمر مجاہد کو ان کے صاحبزادے کی تصویر دکھائی گئی تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا بہت بڑا ہو گیا یہ تو، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے وہ تو افغانستان میں ہوتے تھے، اور یہ موصوف جو ہے یہ کراچی کی گلیوں کے اندر جو ہیں وہ پلے بڑے ہیں، اور ایک مدرسے کے اندر آپ کے صدقے زکوٰۃ خیرات سے پلے ہیں. اور یعنی کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہم ہی پہ ہی ہے رہا ہے. چلیں اس کا ذرا ذکر کرتے ہیں. تو موصوف جو ہیں انہوں نے وہ جو کچھ بھی کہا ہے وہ دہرانے کے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دہرایا جائے. دیکھیے آپ کے ہمسائے کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی، ٹھیک ہے. آپ نے ہمسائے کے لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارے گھر میں پناہ لے لیجئے. انہوں نے آپ کے گراج کے اندر پناہ لے لی، ٹھیک ہے. تو جب وہ آگ بجھ گئی، فائر بریگیڈ نے آگ بجھا دی، پھر اس کے اندر جو تعمیرات ہونی تھی وہ ہو گئیں، مکان پہ آپ کا قبضہ واپس ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ جی اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں، آپ کا گھر ہے، بحال بھی ہو گیا، آپ کا قبضہ بھی واپس مل گیا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم نے کہا جی آپ کے ہونے کی وجہ سے نا ہمارے گھر میں پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں آپ کے بچے، اور جب بھی پٹاخہ پھوٹتا ہے وہ دیکھیں وہ پچھلا حصہ جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا. تو وہ پٹاخہ پھوٹا تھا اور پٹاخہ پھوڑا تھا آپ کے بچے نے. تو اب آپ کے بچے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے تو آپ اپنے گھر میں منتقل ہو جائیے نا، کیونکہ آپ کے بقول آپ کے گھر کے اندر آپ کی کرنسی جو ہے وہ تو دنیا کی سٹرونگسٹ کرنسی ہے. جب ہم نے کہیں ایل سی نہیں کھولنی، ایسے جاہل مولوی ہمارے گلے پڑ گئے. کرنسی کی ویلیوشن کب ہوتی ہے؟ آپ کی کرنسی کی ویلیوشن دوسرے کی کرنسی کے مقابلے کے اندر کب ہوتی ہے؟ جب آپ ریگولیٹڈ سسٹم سے لیٹر آف کریڈٹ یعنی کہ ایل سی کھولتے ہیں. جب آپ کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی حکومت آپ کے ساتھ، ایون کہ چائنا کی حکومت بھی آپ کے ساتھ ایل سی کے ذریعے کام نہیں کرتی یا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے افغانی روپے کی قیمت $1 کے برابر میں ایک رکھ دیں. وہ جب دینا ہی نہیں، انہوں نے کہا لے آئیو. انہوں نے کہا کتوں لے آئیے؟ انہوں نے کہا اتوں لے آئیو. کہنا اتنے تو کچھ بھی نہیں گا. انہوں نے کہا اسی دئیے کتوں؟ انہوں نے کہا اسی لئیے کتوں. وہ جو بھانڈ آتے ہیں نا ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے اوپر، وہ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں. بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ یہ طے کر دیں کہ ایک افغانی کے بدلے $10 ہوتے ہیں. کس نے لینے اور کس نے دینے؟ نہ آپ کی کوئی ایل سی کھلتی ہے، نہ آپ کی کوئی ریگولیٹڈ ایکسپورٹ ہے، یعنی یہ نہ امپورٹ ہے نہ ایکسپورٹ ہے. سمگلنگ کے اوپر آپ ریلائے کر رہے ہیں، اور ہم اس سمگلنگ کی اجازت دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ بھوکے نہ مر جائیں. ہم اپنے ملک سے بھی چیزوں کو جانے کی اور چیزیں آنے کی اجازت دے رہے ہیں. ایران بھی یہی کر رہا ہے. اب آپ کہیں ہمارا ڈالر جو ہے وہ 86 افغانی کا ہے، 82 افغانی کا ہے، 72 افغانی کا ہے. دیکھیں کہ افغانستان کی اکانومی کتنی مضبوط ہو گئی، اور یہ مقبول جان جو ہے وہ وہاں پہ دنیا کی جدید ترین ریلوے لائن بنا کے بیٹھا ہوا. حد ہے یار. اور اگر اتنے زیادہ وہاں پہ ترقی کے دھارے پھوٹ پڑے ہیں تو
تو بھائیان وہاں پہ تو بیرون ملک سے لوگوں کو کام کرنا آنا چاہیے، کجا کہ آپ اپنے افغانیوں کو قبول نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب تک جتنے بھی بیانات اس مسئلے کے اوپر آئے ہیں، ایک وہ جو صاحب ان کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ماشاءاللہ آئی ایس آئی کی دی گئی لسٹ کے مطابق پاکستان سے جو جرنلسٹ گئے ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے. ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ اتنے ہیں وہ صاحب، کیڑا ذبیح اللہ مجاہد. آئی ایس آئی نے جو لسٹ دی ہے اس کے مطابق اس نے نام جو ہیں وہ جرنلسٹوں کے چنے. اس کے بعد بھی کوئی پاک افغان کوئی اس طرح کا کوئی فورم بنا ہے، وہ بھی ہماری ایجنسیوں کی مرضی کے مطابق بنا کے تو وہ لوگ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر لاتے ہیں. یار اوقات ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ کی مبلغ اوقات اتنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مبلغ اوقات اتنی ہے، ایک حوالدار کی مار ہیں آپ، اور چڑھ چڑھ کے ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کیا کام کر لیا. تو خیر جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ 40 سال سے اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک سٹیٹس طے ہوا تھا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ساتھ، آپ رجسٹر کروا لیے. آپ نے کہا ہم نہیں رجسٹر کرواتے. اچھا جی، پھر ہمارا یہاں پہ رشتہ دار ہے، ہم اس کے پاس رہے گا. اچھا جی، رشتہ دار کے پاس رہیں گے تو آپ کا کوئی لیگل، ہم تو افغان نہیں ہیں. اچھا جی، آپ افغان نہیں ہیں، آپ رشتہ دار کے پاس رہیں گے. اچھا جی، تو بتائیے یہ دنیا کے کس قانون کے تحت ہے؟ ہم تو پاکستان کو مانتا ہی نہیں ہے، ہم تو ایل او سی یہ ریفرنڈم کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ بھی افغانستان کا حصہ ہے، اٹک تک پاکستان کا حصہ ہے. اچھا جی، آپ ایسا کیجئے، آپ واپس افغانستان جائیے اور جا کے وہاں سے مسلح جدوجہد کا آغاز کیجئے تاکہ یہ سارا علاقہ آپ کے ہاں چلا جائے. تب تک جو ہے وہ آپ کو السلام علیکم. مطلب اس فکر کی حامل جو ایک نسل یہاں پہ تشریف لائی تھی، اس کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، جاتے بھی رہے واپس بھی آتے رہے، پھر جاتے رہے. ہم تو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہے، پاکستان تو لکیر ہے، ایک لکیر ہے. یہ جتنے بھی اسلامسٹ ہیں، یہ پھر میرے منہ سے آ جاتا ہے، یار میرا ان کے ساتھ بڑا محبت کا رشتہ ہے، اور یہ مقبول جان صاحب اور زید احمد صاحب آ جاتے ہیں. یہ سازشی تھیوریوں کے پردے کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پتلا پاکستان دکھایا کرتے ہیں، پنجاب اور سندھ کے اوپر مشتمل پتلا پاکستان. اور طالبان نے ماشاءاللہ اقتدار میں آنے کے بعد کابل میں جو پہلا نقشہ جاری کیا، اس بلوچستان اور کے پی کے اس کا حصہ دکھایا گیا. جب حکومت پاکستان نے اس کے اوپر اعتراض کیا، وہ نہیں جی وہ بچوں نے ایسا کر دیا تھا، بچوں نے ایسا کر دیا تھا، وہ ہم کر دیں گے. وہ نقشہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے. وہ پاکستان کے کچھ یوٹیوبر جوش میں آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے ولاگ نہ کرتے، اور خاص طور پہ ہمارے پختون یوٹیوبرز جو ہیں اس پہ دھمالے نہ ڈالتے تو ہمیں کہاں پتہ چلتا. اس کے بعد پھر طالبان نے احتیاطاً ان یوٹیوبرز کو لے جانا بند کر دیا، اور وہ اب آئی ایس آئی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جناب ہم یوٹیوبر لے کے جانا چاہتے ہیں. آئی ایس آئی کلیئرنس دے دیتی ہے. اور تسی کہو گے کہ چونکہ رضی دادے نوں لے کے گئے اس گلوں آئی ایس آئی دا الزام لا لیا. اللہ دی قسمیں مینوں انہوں نے کیے. مجھے امارات افغانستان والوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کے بڑے مداح ہیں، ہم تو آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا نام آئی ایس آئی والے کلیئر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی کوئی زیادہ شوق نہیں آنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے افغانستان کے اندر جاری امریکہ کے خلاف جو مزاحمت تھی اس کے اندر کتنے زیادہ کیے. تو اس کے اوپر پھر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کابل کے اوپر طالبان کے قبضے کا جشن منایا تھا، ہم پہ طنز کرتے ہیں، وہ ذرا جو ہے نا وہ پہلے وہ توبہ کا آغاز کریں. تو جنہوں نے کابل کے اوپر جو ہے افغان طالبان کے قبضے کا ماتم کیا تھا، وہ کیوں نہ آغاز کریں؟ کیونکہ آج کل انہیں افغان طالبان کی تکلیف بہت ہوئی ہے، ان کے دل کے اندر درد ذہ ہو رہی ہے افغان طالبان کے حوالے سے. ساری عمر افراسیاب خٹب کی امامت کے اندر آپ جو ہیں وہ سرگرم رہے ہیں، لیکن پختون ولی ہوتا ہے، پختون ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب پختون آ جائے تو اسلام بھی پیچھے ہوتا ہے، دنیا کے تمام مذاہب پیچھے ہوتے ہیں. یہ تعصب ہے. پنجابی بغیرت ہے.
اور پنجابی سے مراد صرف یہ پنجاب کے اندر رہنے والے لوگ نہیں ہیں، پختونوں کے علاوہ باقی سارے پاکستانی پنجابی ہیں، ان کی لینگوا فرینکا کے اندر، ان کی لینگویج کے اندر پختونوں کے علاوہ باقی سارے پنجابی ہوتے ہیں، اور پنجابی بغیرت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جناب یہ عصمت فروشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہے، جس طرح کی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی بکواسیات اور واہیات کر رہے ہیں۔ میرا یہ تھا کہ میں ذرا تھوڑا سا ملا یعقوب مجاہد صاحب جو ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی طبیعت صاف کروں کہ حضور آپ ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہمارے نمک کے اندر ہی ایسی تاثیر ہے۔ وہ عمران خان کو ساری عمر صدقہ زکوٰۃ خیرات کھلایا، وہ بھی اس ملک کو پڑ گیا، تو آپ تو پھر باہر سے آئے ہوئے غیر ملکی تھے نا، آپ کو تو ہماری ٹانگ کو پڑنا ہی چاہیے تھا۔ تو ایسی بھی کوئی اندھی نہیں مچی ہوئی جو آپ نے فرمایا ہے، وہ جن کا کام ہے وہ آپ سنبھال لیں گے، لیکن ملا یعقوب صاحب آپ آئی ایس آئی کے ایک حوالدار کی ماں ہیں، اس نے فون کرنا ہے اور آپ نے یہ بیان واپس لے لینا ہے، اور اب اگر آپ واقعی ہی ملا عمر کے صاحبزادے ہیں واقعی، تو اپنے بیان پہ قائم رہنا ہے، آپ نے بھاگنا نہیں ہے، دوڑ نہیں لگا دینی۔ مطلب پہلے تم آگے پاکستان میں چھپے تھے، اب کہیں ازبکستان، تاجکستان اور میرا مطلب ہے کرغزستان میں جا کے چھپ جاؤ، بھاگنا نہیں ہے۔ اور ویسے انہوں نے تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں دینی، تم اس نسل کے ہو بھی نہیں، تم ادھر والی گندی نسل کے ہو، تم نے ادھر ہی آ کے چھپنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے بھاگنا نہیں ہے وہاں سے، اب اس نے اپنے اس بیان پہ قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کا دفتر خارجہ جو ہے اس پہ کیا جواب دیتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، دیکھیں اس پہ کیا آتی ہے۔ اور وہ تمام ملا پاکستانی جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ افغانستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں طالبان کے آنے کے بعد 2 سال کے اندر، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ان دودھ اور شہد کی نہروں میں نہانے کے لیے وہاں پہ تشریف کیوں نہیں لے کے جاتے، ٹھیک ہے، اور دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بھیجے جا رہے ہیں، یہ لوگ کسی دستاویز کے تحت پاکستان کے اندر نہیں تھے۔ ہاں ان کے تحت دستاویز والے بھی جا رہے ہیں، لیکن ان کو فورس نہیں کیا جا رہا، انہیں کہہ رہا کہ بھائی جان کوئی دستاویز ہے آپ کے پاس، نہیں ہے تو انہیں 1 ماہ دیا گیا، بنوا لیں، کوئی دستاویز بنوا لیں، کوئی آئیڈینٹی بنوا لیں، اگر آپ اپنی افغان آئیڈینٹی پہ اصرار کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں بغیر ویزے اور بغیر لیگل ڈاکومنٹ کے رہنا چاہتے ہیں، تو اس امر کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ باقی رہ رہے ہیں نا، یہ شمالیے جو ہیں، جو پہلے پاکستان وہ امر اللہ صالح والے شمالیے جتنے بھی ہیں، اسلام آباد میں ہمارے ٹکڑوں پہ ہی پل رہے ہیں نا، پشاور میں ہمارے ٹکڑوں میں ہی پل رہے ہیں نا، حیات آباد والے، انہوں نے بھی باہر جا کے گالیاں کڈنیاں نے، مطلب کہ انہوں نے بھی پاکستان سے جب باہر جانا ہے تو انہوں نے جا کے بھی گالیاں بکنی۔ جرمنی سے لے کے اٹلی تک اور برطانیہ سے لے کے نیدرلینڈ تک پاکستانی پاسپورٹوں پہ جانے والے یہ حرام خور دنیا کے ہر کبھی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، کعبہ خانہ چلانے سے لے کے منشیات کی سمگلنگ تک یہ ملوث ہوتے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یار کہیں پہ تو کوئی سٹاپ یا کوما لگنا چاہیے نا جی۔ یہی کہا ہے نا کہ بھائی یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ بھی ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیجئے، ہم بھی ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں، تاکہ بدنامی جو ہے نا وہ ساری ہمارے گلے نہ پڑے۔ ہم نے کہا کیا ہے، اتنی کی بات کہی ہے نا، آگ لگ گئی ہے۔ اور باقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ٹویٹ کرنے والے جو ہیں ان کو ڈالروں میں ادائیگیاں مل رہی ہیں، وجاہت خان سے لے کے اور پاکستان میں موجود لوگوں تک۔ سننے میں یہی آ رہا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ ذرا جناب یعقوب صاحب کو ان کی بساط اور اوقات یاد دلائی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔